السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ رمضان المبارک کی آخری تاریخ یعنی 29ویں رمضان المبارک، اسی لیے آپ حضرات کے سامنے اسی کی پیش نظر ایک حدیث شریف ہے، لمبی ہے، اسی کو آپ کو سماعت کرنا چاہ رہا ہوں، سنانا چاہ رہا ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الجنة لتبخر وتزین من الحول الى الحول لدخول شهر رمضان فإذا كانت أول ليلة من شهر رمضان هبت ريح من تحت العرش يقال لها المثيرة الى آخر الحدیث۔ حدیث بہت لمبی ہے، 5 سے 6-7 منٹ کی حدیث ہوگی، اسی لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس کا ترجمہ ہی رکھ دو، آپ سماعت فرمائیں، اور خاص کر کے آج عید کی رات ہے، عید الفطر والی رات ہے، اس کا اہتمام فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھنی دی جاتی ہے، شروع سال سے آخر سال تک رمضان کے خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مثیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کیواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جن سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے ان سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ بس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہے کہ کوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ حق تعالی شانو اس کو ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ یعنی رضوان سے پوچھتی ہے کہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ حق تعالی شان و رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیں، اور مالک جہنم یعنی جہنم کے داروغہ سے فرما دے کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے، اور جبرائیل علیہ السلام یعنی روح القدس جبرائیل امین کو حکم فرماتے ہیں کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کر کے اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ اتنا اہتمام اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ فرما رہے ہیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق تعالی شان و رمضان کی ہر رات میں ایک منادی یعنی ندا کرنے والے کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آوازیں دیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ اس کی میں مغفرت کروں۔ کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ یہ تو شب برات کا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس خاص رات میں ندا فرماتے ہیں، لیکن ماہ رمضان المبارک کے اندر ہر گھڑی کے اندر پروردگار عالم ہمارے لیے یہ ندا فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ حق تعالی شان و رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی فرماتے ہیں، ایسے جہنم سے خلاصی فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں۔ 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے روزہ افطار کے وقت اللہ معاف فرماتے ہیں، خلاصی دیتے ہیں۔ جب رمضان کی آخری دن ہوتا ہے، جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے یعنی آج کا جو دن ہے 29ویں جو رمضان ہے، یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں
آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضے فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کا سلام کرے اور مصافحہ کرے اور اس کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت ہوتی رہتی ہے۔ سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کے اندر اس کی تفسیر موجود ہے، اسی کو فرماتے ہیں۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو، چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ 4 شخصوں کے علاوہ اللہ رب العالمین ہر ایک کو معاف فرما دیتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، شراب پینے والا ہو، شراب کا عادی ہو۔ دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو اور ناطہ توڑنے والا ہو۔ چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو، یعنی دل کے اندر حسد بھرا ہوا ہو، کینہ رکھتا ہو، لوگوں کے لیے نفرت رکھتا ہو، آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے لیا جاتا ہے۔ یہ جو آج جو رات آنے والی ہے 2-4 گھنٹے کے اندر، یہ جو ہے انعام لیلۃ الجائزہ ہے۔ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے لیا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں اور اس زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جن کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کریم رب کی دربار میں یا بارگاہ میں چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانو فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں ان کو رمضان کے روزے اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر رکھوں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں اور گناہوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ آج کافروں کے سامنے ہم رسوا ہو چکے ہیں۔ کبھی کیا ہم پر جو ہے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ تو خیر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا، بس اب بخشے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ پس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان زمرے کے اندر ہم سب کو عطا فرمائیں، بولیے آمین۔ یہ جو حدیث ہے یہ ترغیب اس کے اندر رواہ ابو الشیخ ابن حبان فی کتاب الثواب و بیہقی،
یہ الگ الگ حدیث کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ ایک آخری حدیث ہے جس کے اندر علماء نے کلام بھی کیا ہے۔ خیر فضیلت کے باب میں قابل قبول ہے۔ آج کی وہ رات ہے، اس کی قدر کر لے، دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، آمین۔